السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر فی الحال مہاراشٹر اور گجرات سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر اور گجرات میں طوفانی بارش سے گزشتہ 3 دنوں کی خبریں آ رہی ہے کہ 140 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ آسام کے سیلاب مہلوکین کی تعداد، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لگاتار آسام کے حالات بھی آپ تک پہنچا رہے تھے۔ آسام کے سیلاب مہلوکین کی تعداد 192 ہو گئی، 192 اور 187 پشتے ٹوٹ گئے۔ 4 لاکھ افراد آسام میں متاثر ہے۔ تو وہیں پر اب مہاراشٹر اور گجرات میں طوفانی بارش سے 140 کے قریب لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ کئی شہروں اور گاؤں میں گھر پانی میں ڈوب گئے، ندیاں خطرے کے نشان کے اوپر بہہ رہی ہے اور ڈیم بھی لبریز ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ موسلا دھار بارش کی خبریں۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ وہیں پر کوکن کے ناگوٹنا میں بھی نظام پوری طریقے سے درہم برہم ہو گیا اور آمد و رفت پوری طریقے سے متاثر ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے باقاعدہ کوکن کے مہاڑ وغیرہ کے علاقے بھی پوری طریقے سے پانی میں ڈوبے تھے اور کافی نقصان ہوا تھا۔ ابھی مہاراشٹر کے اور کئی علاقے جیسے ناندیڑ سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ناندیڑ ضلع کے تقریباً 390 دیہات موسلا دھار بارش سے متاثر ہوئے ہیں اور 36,000 سے زائد ہیکٹر پر فصلیں متاثر ہوئی ہے۔ وہیں پر خاندیش کے دھولیا سے بھی لگاتار خبریں آ رہی ہے کہ دھولیا میں بھی بارش کا جو طوفان ہے یہ بھی نظام زندگی کو درہم برہم کر رہا ہے اور دھولیا کی جو ندی ہے، بریج ہے، درگاہ کا کنارہ ہے، وہ لبالب ہو چکا ہے۔ اور ناسک کی تصویریں اور ویڈیوز بھی گزشتہ کل سے کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ہم سب مل کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنائیں اور نقصان سے، جان لیوا بارش سے، اللہ مہلک بارش سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے تاریخی قدیم علمی شہر اورنگ آباد، بڑا پیارا نام ہے اورنگ آباد، مگر کیا کریں، اس وقت ملک میں نام بدلنے کو لے کر بڑی گھٹیا اور نیچ سازشیں ہو رہی ہے۔ اب گزشتہ کل سے خبریں آ رہی ہے کہ اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر حافظ انصار صاحب نے یہ بتایا کہ گزشتہ کل اورنگ آباد سنگھرش کرتی سمیتی کی جانب سے اورنگ آباد تبدیلی نام کی مخالفت میں زبردست ریلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ تمام لوگوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اورنگ آباد کے تبدیلی نام کی مخالفت ہر حال میں کرتے رہیں گے۔ جناب شارق نقشبندی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اورنگ آباد صرف شہر ہی نہیں بلکہ ہماری شناخت مٹانے کی ایک سازش ہے۔ وہیں پر کنال کھرا صاحب نے بڑی بات کہتے ہوئے کہا کہ جب تک بابا صاحب کا قانون ہے کوئی نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایوب جاگیردار صاحب نے اس مورچے کی بڑی کامیاب رہنمائی فرمائی اور ایوب جاگیردار صاحب نے صاف طور سے کہا کہ نوجوان متحد رہیں گے تو ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ خاموش مورچہ بڑا زبردست انداز میں کامیاب رہا اور ممبر پارلیمنٹ ہر دل عزیز قائد نیتا جناب امتیاز جلیل صاحب کا اس آندولن میں زبردست انداز میں آکرمک بھاشن بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے صدارتی انتخاب کو لے کر۔ جی ہاں، راشٹرپتی پریزیڈنٹ کے انتخاب کو لے کر خبریں ہیں کہ ادھو نے آخر گھٹنے ٹیک دیے۔ مرمو یعنی جو بی جے پی کی امیدوار ہے اس کی حمایت کا، سمرتھن کا، سپورٹ کا اعلان ادھو نے کر دیا اور یہ کہا کہ شیوسینا تنگ ذہن نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے پرتیبھتائی اور پرنب مکھرجی کی بھی ہم حمایت کر چکے ہیں اور ابھی فی الحال شیوسینا نے بی جے پی کے امیدوار
की हिमायत का ऐलान कर दिया और कहा कि शिवसेना तंग ज़हन नहीं है, लेकिन लोग अब साफ तौर से ये मान रहे हैं और ज़ोरदार अंदाज में कमेंट कर रहे हैं कि आखिर उद्धव मन से भी हार गए, तन से भी हार गए और मेंटली भी हार गए और उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए। हालांकि बहस ये भी चल रही है कि राजनाथ सिंह ने उद्धव को फोन किया और फोन पर तंजिया अंदाज में कहा अस्सलाम वालेकुम, यानी आप मुसलमानों के हो गए हैं। तो जनाब उद्धव जी ने जवाब देते हुए कहा कि जय श्री राम और कहा कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। लेकिन उद्धव को इस अंदाज में तंजिया और मजाकिया अंदाज में अस्सलाम वालेकुम राजनाथ सिंह ने कहा, इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे बीजेपी के उम्मीदवार को की हिमायत कर रहे हैं। इसको लेकर अभी सियासी गलियों में काफी बहस चल रही है और यह माना जा रहा है कि उद्धव पूरी तरीके से हार गए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर, वैसे आप समझ जाते हैं जैसे मैं अफसोसनाक बोलता हूं तो आप समझ जाते हैं कि यूपी ही से आई होगी। हाँ, यूपी के मथुरा से ही आई है। मथुरा में एक मुस्लिम नौजवान से मारपीट और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगवाने की वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो मथुरा के एक गांव की बताई जा रही है, जिसमें चंद भगवा आतंकवादियों ने मुस्लिम नौजवान से जबरन भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगवाए हैं। मुतासरा नौजवान मुबीन ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जी हां, नीच और घटिया हरकतें भगवा आतंकियों की खत्म नहीं हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म बनी है आश्रम। जी हां, जिसमें आश्रम में होने वाले बाबाओं की तरफ से और पाखंडियों की तरफ से बेटियों के रेप से लेकर जुल्म अत्याचार की कुछ कहानियां बयान की गई है। इस फिल्म आश्रम को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि एमएक्स प्लेयर ने फिल्म आश्रम के लिए दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 जीत लिया। एमएक्स प्लेयर ने हाल ही में मुनक्किद दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 में मंच और उसकी असल सीरीज आश्रम के लिए 3 अवार्ड जीते हैं। इस साल दादा साहब फाल्के की मुंबई में मुनक्किदा अवार्ड्स की तकरीब के 18वें एडिशन में ओटीटी, टीवी और फिल्मों के नामवर प्रोड्यूसरों, हिदायतकारों, अदाकारों, मुसन्निफीन, मौसीकारों, तकनीकी माहिरीन, तकसीमकारों, नुमाइश कुनिंदगान और स्टूडियो के मालिकान ने शिरकत की। इस 3 अवार्ड इस फिल्म आश्रम ने 2022 के एक्सेलेंस दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 जीते हैं। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें चिन्मयानंद और आसाराम जैसे पाखंडियों की पोल खोली गई है और आश्रमों में होने वाले हालात को बताया गया है। आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरी निगाहों के सामने रियासत गुजरात से। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने पीर को रियासती और मरकजी हुकूमतों को एक PIL में नोटिस जारी किया। वजह क्या है मैं आपको बताऊं कि गीता की तालीम लाजमी करार देने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटिशन जमीयत उलमा की तरफ से दाखिल की गई। जमीयत उलमा की दरखास्त पर हुकूमत से कोर्ट ने जवाब मांगा और खबरें हैं कि अब इस मामले को लेकर, यानी गीता की तालीम लाजमी करार देने वाले मामले को लेकर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि रियासती महकमा तालीम की तरफ से आने वाले तालीमी साल में 6ठी और 12वीं जमात के स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता को लाजमी करार दिए जाने की तजवीज़ को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जिस पर बाकायदा अब गुजरात हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अजूबा खबर आ रही है। जी हाँ, जिसे मैं 8वां अजूबा भी कह सकता हूं। आप भी सुनकर समझ जाएंगे कि वाकई ये खबर अजूबे से कम नहीं है। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी है कि आबादी के मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो घटिया बयान सामने आया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जताई
اور اب عجوبہ اس بات کو خبر کو لے کر میں عجوبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آبادی کے معاملے کو یوگی آدتیہ ناتھ نے جس شرارتی انداز میں مذہب سے جوڑ کر پھر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی، اس کو لے کر اب اسد الدین اویسی نہیں بلکہ بی جے پی کے ہی قد آور مسلم نیتا مختار عباس نقوی نے رد عمل یوگی کے بیان پر ری ایکشن ظاہر کیا ہے نا عجوبہ کہ مختار عباس نقوی بی جے پی کے نیتا، بی جے پی کے ہی سب کچھ، اور وہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان پر ری ایکشن ظاہر کرے تو 8ویں عجوبے سے کم نہیں۔ لیکن خیر، مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ آبادی کے دھماکے کو مذہب سے جوڑنا جائز نہیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آبادی کا بہت بڑا دھماکہ مذہب نہیں ملک کا مسئلہ ہے، اسے ذات پات اور مذہب سے جوڑنا مناسب نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ نقوی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب انہوں نے حال ہی میں مرکزی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ان کی راجیہ سبھا کی میعاد ختم ہو چکی، تاہم بات یہ ہے کہ بی جے پی انہیں نائب صدر کے عہدے کا امیدوار بنا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ مختار عباس نقوی کی ناراضگی بھی اس بیان کو لے کر سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا میں لگاتار اس معاملے کو لے کر آواز اٹھا رہا ہوں برسوں سے کہ کسی کو قید کر لیا جاتا ہے، جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد میں یہ کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ ناکافی ثبوت کی بنیاد پر انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑی ناانصافی ہے، بڑا سنگین جرم ہے یہ بھی ایک۔ لیکن چلیے، آج سپریم کورٹ نے بھی اب یہ الفاظ کہہ دیے کہ حکومت ضمانت پر قانون لائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلسل قید میں رکھنے، حراست میں رکھنے کے بعد بری کرنا یہ تو سنگین ناانصافی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ اسے ضمانت کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے علیحدہ ضمانتی قانون بنانے پر غور کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو یہ سفارش ملک کی جیلوں میں قیدیوں کی زیادہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے کی ہے، اور ان میں سے 2/3 سے زیادہ زیر سماعت قیدی ہے۔ لیکن خیر، میں اور الگ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جب 10-15 سال جیل میں گزارنے کے بعد کورٹ یہ کہتی ہے کہ ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو 15-20 سال اس کے جیل کے سلاخوں میں چل گئے، تو اس کی زندگی، اس کی جوانی کے یہ قیمتی لمحات کون لوٹا سکتا ہے؟ اس لیے جن لوگوں نے ایسے بے قصور کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا، قانون یہ بھی بننا چاہیے کہ ان پولیس والوں پر اور ان تمام لوگوں پر کڑی کارروائی کی جائے، اور جس کے بے قصور جیل کی زندگی میں جیل میں دن گئے ہیں، ان کو کروڑوں روپے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، مہاراشٹر کی سیاست سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شیو سینا نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا گورنر کو، کابینہ کی توسیع کو روکنے کے لیے شیو سینا نے گورنر کو لیٹر لکھا، اور گورنر یہ کہا کہ گورنر وزراء کو حلف نہ دلائیں، عدالتی حکم کے مطابق کابینہ میں توسیع نہ کی جائے۔ شیو سینا اب شندے حکومت کو اپنی کابینہ کی توسیع سے روکنے کے لیے بھاگ دوڑ شیو سینا نے شروع کر دی ہے، جبکہ لوگوں کا اور تمامی اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال گورنر باقاعدہ ایک بی جے پی کے لیے زبردست انداز میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ ملک کے کئی پڑھے لکھے لوگ باقاعدہ حکومت کو سری لنکا کے حالات بتا کر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مودی جی بھاجپائیوں اور اندھ بھکتوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا کے حالات سے سبق سیکھو، کیونکہ سری لنکا میں بھی باقاعدہ ایسے ہی ناپاک اور نیچ حرکت کی گئی تھی، اور دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑوایا گیا تھا اور اصل مدوں سے دھیان ہٹایا گیا تھا۔ آخر سری لنکا کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ دانے دانے کو وہاں کے لوگ محتاج ہو چکے ہیں، اور اب غصے میں ایسے باہر آئے کہ پی ایم اور سی ایم اور تمام حکومت کے حکمران، پریزیڈنٹ
राष्ट्रपति ये सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और लोग इनके महलों को आग लगा रहे हैं। तो अब तमाम ही बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के हालात को सामने रखते हुए मोदी जी ने, भाजपाइयों ने और अंधभक्तों ने सबक सीखना चाहिए, वरना जो कुछ श्रीलंका में हुआ था वो सारी चीजें हमारे मुल्क में हो रही है। यानी अगर इस पर अभी सबक नहीं लिया गया तो फिर हमारे मुल्क को भी श्रीलंका बनने से कोई रोक नहीं सकता।